جن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی نسبتیں حاصل ہوں، جو کائنات میں کسی کو حاصل نہیں، قرب زمانی بھی جن کو حاصل ہو، قرب مکانی بھی جن کو حاصل ہو، اور سب سے بڑھ کے قرب وجودی بھی جن کو حاصل ہو، اور پھر ایسا قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسوں کی خوشبو بھی ان کے قلب و ذہن میں رچ بس گئی ہو۔ وہ ایسی ہستی کا آج ہم ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کی شادی آسمانوں پر ہوئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کا دادا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ایک ہی دونوں کا، جن کا ولیمہ اتنا شاندار ہوا، اور اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ جو تھی، انہوں نے اس ولیمہ کے لیے جو تھی وہ ایک خاص تیار کی تھی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک حلوہ تیار کیا تھا جس کو حریرہ بھی بولتے ہیں۔ وہ ایک برتن میں تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ انس سب لوگوں کو بلا لو۔ 300 آدمیوں نے وہ کھایا 10-10 کی ٹولیوں میں، اور اس کے باوجود جناب انس فرماتے ہیں مجھے یہ نہیں معلوم کہ بعد میں کھانا زیادہ تھا یا پہلے کھانا زیادہ تھا، یعنی تقریباً اتنا ہی کھانا تھا، اس کے باوجود کہ سب لوگ کھا کے فارغ ہو چکے تھے۔ ان کی عظمت کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کا رشتہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے تھا، اور سوتن کا رشتہ آپ کو معلوم ہے عمومی طور پہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ تو ان کی عظمت کے لیے ان کا یہ فرمان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا کافی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مرتبہ میں یہ ہستی میرے برابر تھی، اور پھر فرمایا کہ یہ میں نے ان کو سب سے زیادہ دیندار پایا، میں نے ان کو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی پایا، میں نے ان کو سچ بات کہنے والی پایا، میں نے ان کو سب سے بڑھ کے صلہ رحمی کرنے والی پایا، اور صدقہ و خیرات کرنے والی کوئی خاتون میں نے ان جیسی نہیں دیکھی۔ اور خود سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی بھی انہی کی طرف اشارہ تھا کہ جب میرا وصال ہوگا اور اس کے بعد مجھے لمبے ہاتھ والی جو ہے، طویل ہاتھ والی جو ہے میری ازواج مطہرات میں سے، وہ آ کے جنت میں میرے ساتھ ہوں گی۔ ناظرین، اللہ کریم نے ان کو حسن سیرت کے ساتھ اور حسن سیرت کے تمام اوصاف کے ساتھ جمالیاتی ثروتیں بھی کمال کی عطا کی تھی۔ طبیعت میں جلال و جمال اور اس کا ایک حسین امتزاج تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی ناظرین کرام میں کوٹ کیا کرتا ہوں کہ آپ نے ارشاد فرمایا امہات المومنین سے، ازواج مطہرات سے، کہ میری خلوت کی باتیں جلوت میں بیان کیا کرو۔ اور والٹیئر جو انقلاب فرانس کا بانی تھا، اسے کہا دنیا کے عظیم ترین انسان بھی اگر ہو تو وہ اپنے نو مین از ہیرو ٹو ہز ویلٹ، بڑے سے بڑا آدمی بھی جو ہوتا ہے اپنے نوکر اور بیوی کی نظر میں بڑا نہیں ہوتا۔ ایک ایکسیپشن کائنات میں ہے، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جو غلام تھا وہ خدمت اقدس میں رہا، تو جب باپ اور تایا لینے کے لیے آئے اور ساری محبتیں گنوائیں، ماں کی، باپ کی، چچا کی، بھائیوں کی، اس کے باوجود جناب زید نے جواب دیا کیا بھلا آ سکیں زندگی کے مزے، دور رہ کر حبیب خدا سے مجھے، بادشاہوں سے بہتر بھکاری ہے وہ، ان کے در پر جو ٹکڑوں پہ پلتا رہے۔ تو نہیں گئے خونی رشتہ داروں کے ساتھ، یہ اس ملازم اور خادم اور خدمت گزار کا جو تھا تعلق تھا۔ اور ازواج مطہرات میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ ہمارے سامنے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ تو بیان کریں، تو انہوں نے فرمایا تھا کانا خلقہ القرآن، قرآن نہیں پڑھا۔ بس یہ قرآن کی جسمانی صورت، وہ جو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا قرآن کی جسمانی صورت کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج ناظرین کرام ہم امت کی اس ماں کا ذکر پاک کر رہے ہیں جن کی سخاوت اور جن کا زہد، تقوی، ورع، کشادگی ذہن، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کلزم دیا ہوا تھا ان کے قلب کے اندر سخاوت کا، اور جس دن ان کا وصال پاک ہوا سارے مدینہ میں کوہرام مچ گیا، بیوائیں، یتیم بچے، غریب لوگ روتے ہوئے گھروں سے نکل آئے کہ اب ہماری کون جو ہے کفالت کرے گا۔ آج